بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس طرح دنیا میں تم میرے علم بردار ہو، اسی طرح آخرت میں بھی میرے علم بردار ہوگے، اور علم بردار تو آگے ہی رہتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے علی، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں داخل ہوئے اور تمہارے ہاتھ میں میرا علم یعنی لیوائے حمد ہے، اور اس کے پھریرے کے زیر سایہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب انبیاء ہیں۔ وہ کیا سبب تھا کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ سے بتوں کو گراتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار نہ اٹھا سکے؟ امیر مدینہ محمد بن حرب ہلالی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا، فرزند رسول، میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کہو تو وہ سوال جو تمہارے ذہن میں ہے تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی بتا دوں، اور اگر تمہاری منشا اس سوال کرنے کی ہے تو کر لو۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ میرے سوال کرنے سے پہلے کیسے معلوم کر لیں گے کہ میرے ذہن میں کیا سوال ہے؟ فرمایا، ظاہری علامت و نشانیوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے؟ سورہ حجر آیت نمبر 75۔ یقیناً اس واقعے میں پہچان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مومن کی فراست سے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، اچھا بتائیے میرے ذہن میں کیا سوال ہے؟ فرمایا، تم رسول اللہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو کہ سطح کعبہ سے بتوں کو گراتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں نہ اٹھا سکے، باوجود اس قوت و طاقت کے جس کا ظہور ان سے خیبر میں قلعہ کموز کو اکھاڑنے کے وقت ہوا کہ جس دروازے کو 40 آدمی بھی اٹھا نہ سکتے تھے، آپ نے اس کو اکھاڑ کر 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اونٹ اور گھوڑے اور گدھے پر سوار ہوتے ہی تھے، اور شب معراج براق پر بھی سوار ہوئے، جو حضرت علی علیہ السلام سے قوت و طاقت میں بہرحال کم ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، اے فرزند رسول، اب آپ اس کا جواب بتائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سنو، حضرت علی علیہ السلام کو جو بھی شرف اور جو رفعت و بلندی ملی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، اور انہی جناب کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچے کہ شرک کی آگ کو بجھایا اور اللہ کے سوا تمام معبودوں کو باطل کر دیا۔ اب اگر بتوں کو گرانے کے لیے نبی حضرت علی کے دوش پر قدم رکھ کر بلند ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا،
حضرت علی کی وجہ سے بلند ہوئے، اور یہ شرف ان کو علی کی وجہ سے ملتا، اور بتوں کو گرانے کے لیے بلندی پر وہ علی کی وجہ سے پہنچتے۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو پھر حضرت علی رسول اللہ سے افضل قرار پاتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں دوش پیغمبر پر قدم رکھ کر بلند ہوا تو اتنا بلند ہو گیا کہ اگر چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ چراغ جس سے لوگ اندھیرے میں راہ پاتے ہیں، اس کے لو اصل چراغ سے ہی نکلتی ہے۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی نسبت رکھتا ہوں جس طرح کی نسبت ذو کو ذو سے ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام خلقت خلق سے 10,000 سال قبل اللہ کے سامنے نور تھے، اور ملائکہ نے جب اس نور کو دیکھا کہ یہ اصل ہیں اور ان سے بہت سی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے اللہ اور اے ہمارے مالک، یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کی طرف وحی کی، یہ نور میرے نور سے پیدا ہوا ہے، اس کی اصل نبوت ہے اور فرع امامت ہے۔ نبوت میرے عبد اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور امامت میری حجت اور میرے ولی علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو میں مخلوقات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ غدیر خم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ دونوں کی سفیدی زیر بغل نمودار ہو گئی، اور انہیں تمام مسلمانوں کا مولا اور امام قرار دیا؟ اور حزیرہ بنی نجار کے جانوروں کے باڑے کے دن امام حسن و امام حسین علیہم السلام کو دوش پر اٹھایا تو بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے کسی ایک کو مجھے دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا، دونوں بہترین سوار ہیں اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اپنے سجدوں میں سے کسی ایک سجدے کو طول دے دیا۔ آپ نے نماز پڑھ کر ختم کی تو آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو اس سجدے کو بہت طول دیا، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا، میرے بچے میری پشت پر بیٹھ گئے تھے، میں نے یہ پسند نہ کیا جب تک وہ خود نہ اتر جائیں میں انہیں اتاروں۔ ان سب سے حضرت کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کی رفت و شان و منزلت کو ظاہر کریں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور امام دونوں ہیں۔ علی علیہ السلام صرف امام ہیں، نبی اور رسول نہیں ہیں، اس لیے وہ بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ محمد بن حرب ہلالی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، کچھ مزید ارشاد ہو؟ آپ نے فرمایا، اچھا تم اس لائق ہو کہ تم کو مزید بتایا جائے، سنو۔ رسول اللہ نے علی کو اپنے دوش پر بلند کیا، اس سے ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ میری اولاد کا باپ اور ان کے صلب سے جتنے آئمہ ہوں گے ان کے امام ہیں۔ جیسا کہ نماز استسقاء میں اپنی چادر کو الٹ کر اوڑھنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے خشک سالی کو الٹ کر سبزہ زاروں سے بدل دیا، میں نے عرض کیا، کچھ مزید ارشاد ہو اے فرزند رسول؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے حضرت علی کو اس لیے اٹھایا تاکہ آپ کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہی وہ ہیں جو رسول اللہ کے بعد ان کی پشت سے دین کی ذمہ داریوں اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کی ادائیگی کے بوجھ کو ہلکا کریں گے۔ میں نے عرض کیا، فرزند
فرزند رسول کچھ مزید ارشاد ہو۔ فرمایا رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے دوش پر اٹھایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں رسول اللہ نے اٹھایا ہے، اور اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ معصوم ہیں، ان پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک ان کا ہر عمل پر از حکمت اور درست سمجھا جائے۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام شیعوں کے گناہوں کو میرے حساب میں ڈالا اور پھر میری وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ سورہ فتح آیت نمبر 2۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم لوگ اپنی ذات کے خود ذمہ دار ہو، تو نبی نے فرمایا ایھا الناس، جب تم لوگ ہدایت پا گئے تو پھر تم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی گمراہ ہو تو وہ تم لوگوں کو ضرر نہ پہنچا سکے گا، اور علی میرا نفس اور میرا بھائی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیرو گے تو سوائے اس کے نہیں کہ اس پر وہی ہے جو اسے اٹھوایا گیا اور تم پر وہی ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر سوائے کھول کر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ محمد بن حرب ہلالی کا بیان ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، سطح کعبہ سے بت توڑنے کے لیے حضرت نے جب حضرت علی کو اپنے دوش پر بلند کیا تو اس سے حضرت کا جو مقصد تھا، اگر ان رموز و نکات کو بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ جعفر بن محمد دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ نے سن لیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر میں نے کھڑے ہو کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کیا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو کس کے حوالے کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔